نظر آئے ہیں ان کے اگر ہم حل کی بات کرتے ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کلیئرلی کہا کہ ظاہر تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے، لیکن ظاہر اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ حالات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں، اور سوال یہی تھا اور سوال ابھی بھی یہی ہے، اور وہ سوال یہی ہے کہ جب ریاست کا نقصان ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں تو تمام اداروں کی ذمہ داری ہے، تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے، ایگزیکٹلی سب کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس وقت پرسنل اختلافات بھی سامنے سائڈ پہ رکھ دینے چاہیے۔ اس وقت جو معاشی بحران ہے، ہمارا ملک جس طرف جا رہا ہے وہاں پر یہ اختلافات نہیں ہونے چاہیے، کسی بھی طرح سے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ تالی دو ہاتھوں سے بج رہی ہے، آپ آگے بڑھ جائیں۔ بالکل میرا سیاسی عدم استحکام کا امپیکٹ آپ کے ملک پر آتا ہے۔ سر دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں، ایک تو ذرا اس کیس پر آپ بات کر رہے تھے کہ کیس آپ نے کہا جو 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ سے یہاں پر ایک تو اس پہ تو بات کریں گے، جس طرح آپ کا کوسچننگ تھی نا، دیٹ واز فرام اے ٹپیکل کنسرن پاکستانی۔ آئی ایم اے ٹپیکل کنسرن پاکستانی، دونوں دیکھیں نا آپ سوال کیا کر رہے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو اتنے سینئر پولیٹیشین ہیں انہوں نے کیا بات کی ہے کہ آپ کو لائن دی جا رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اس نیچ پہ، آپ لوگ لے کے آئے ہیں۔ میں آنیسٹلی بات کروں آپ سے سر، I couldn't sleep last night, I couldn't sleep۔ نہیں اس نیچ پہ میں اور تم تو لے کے نہیں آئے، ہم نہیں لے کر آئے لیکن یہ ہم لوگ بھگت لے رہے کے ہیں، آئے، اور ابھی یہ اب they don't even let you speak۔ That's the point کہ آپ یہ میرے اور آپ کے فیصلے کیا کریں گے؟ ہم عام عوام ہیں، ہم صحافی ہیں، سوال کرنا ہمارا حق ہے، وہ سوال ہم کسی سے بھی کریں گے، ہم حکومت سے بھی سوال کرتے ہیں، ہم تمام اداروں سے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ تو میری بہن بیٹا اصل پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ شروع سے یہی چلا آ رہا ہے، ڈونٹ آسک۔ 75 سال سے نا یہ وتیرہ رہا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ڈونٹ آسک، وہ کوئی بھی ہے، وہ پولیٹیشین کو چھوڑ دو، اینی ون ہو از ان اے ڈیسیژن میکنگ پوزیشن وہ کہتا ہے ڈونٹ آسک۔ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ 47 سے 23 تک، ابھی 2 منٹ پہلے اس نے کہا ہے کس طرح سوال پوچھ سکتی ہو، تمہیں لائن دی گئی ہے۔ دوسرا، جہاں تک کیس کا تعلق ہے، ہر بندے کی ریسپانسبلٹی ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ رینجرز نے ہائی کورٹ میں اسے گرفتار کر لیا، بالکل یہ سوال ہو رہا ہے، اور رینجرز نے پرویز مشرف کو جب اس کی ضمانت ریجیکٹ کر دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو عدالت سے اٹھا کے لے گئے تھے، پولیس کو اریسٹ نہیں کرنے دیا تھا۔ تو یہ تو اس ملک کے حالات ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان دونوں لوگوں نے، پولیٹیکل پارٹیز نے اور اسٹیبلشمنٹ نے، اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ انہوں نے تالی دونوں ہاتھوں سے بجائی ہے، میں اور آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، لیکن نا حقیقت ہے یہ، اور اس کا کسی نہ کسی نے جواب تو دینا ہے۔ لیکن شعیب صاحب، اب اگر تھوڑا سا پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت ان کے پاس قانونی راستے کون کون سے ہیں اس سے نکلنے کے لیے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، قانونی راستے ہی ہیں، عدالتوں کو بھی اس چیز کا ادراک کرنا پڑے گا، ان کو بھی اپنے خول سے نکلنا پڑے گا، ان ججز کو بھی اس موڈ سے نکلنا پڑے گا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کون سی جاب ملنی ہے۔ یہ میں بڑے درد سے بات کر رہا ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے منصب پہ بٹھا دیا ہے، اس کا آئین اور قانون ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر جج کو سمجھ آ جائے، اور یہ زیادتی ہے، ہم کئی بار میں بات کرتے ہیں، میں کئی دفعہ میڈیا پہ بات کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، جو جابز آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملنی ہے ان کی فکر نہ کرو، اس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہو، اس کا فیصلہ کرو۔ حقیقت میں یہ ایسا ہو رہا ہے۔ حالات دیکھیں کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے نمائندہ شہزادہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں پشاور سے۔ میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس وقت پشاور کی صورتحال کیا ہے، وہاں کی سڑکیں، وہاں کے چوک چوراہے، وہاں پر جہاں پر کڑے احتجاج ہوا، آج صبح کیا سچویشن ہے وہاں پر؟ جی بالکل شعیب، جیسا کہ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح پشاور کی صورتحال بھی ویسی ہے، جہاں پر سڑکیں بند ہیں، چوراہے بند ہیں، گلی کوچوں میں جو ہے احتجاج کی جو کارکن ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں اسمبلی چوک میں، جہاں کارکن جو ہے ریڈ زون ہے، کارکنوں کا داخلہ بند کیا گیا ہے، پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تعینات کی گئی ہے۔ گزشتہ شب کی بات کریں تو اسی اسمبلی چوک میں جو ہے کارکن، اس کے قریب ہشت نگری کا علاقہ لگتا ہے، جہاں کارکنوں نے مین روڈ کو، جی ٹی روڈ کو بند کر دیا تھا، ٹائر جلائے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ ایک مونومنٹ ہے چاغی کی جو ماڈل ہے پہاڑ کا، اس کو بھی جلایا گیا تھا۔ ٹریفک ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ہی جو منسلک جو کنٹینر لگا تھا سیکیورٹی کا، اس کو جلایا گیا تھا۔ اسی طرح جو توڑ پھوڑ بھی کی گئی تھی مختلف جو بیوٹیفیکیشن۔ اب کیا حالات ہیں آج صبح، کیا حالات ہیں اس کے تحت؟ شہزادہ فہد، اب صبح کیا حالات ہیں؟ آج صبح کی بات کریں تو جی
جی بالکل، آج صبح کی بات کریں تو آج صبح ہی جو ہے کارکن جو ہے ان کو حشد نگری پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی. موٹر وے بند ہے. تعلیمی اداروں کی بات کریں تو تعلیمی ادارے جو ہے پرائیویٹ اور جو سرکاری ادارے ہیں ان کو آج چھٹیاں دی گئی ہیں. 9ویں اور 10ویں کے جو امتحانات ہیں اس کو بھی منسوخ کیا گیا ہے. پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے. کارکن جو ہیں انہیں ضلع پشاور کی جانب سے حشد نگری کے مقام پر جمع ہونے کی ہدایت کی گئی ہے، جہاں بتایا اور کیا قیادت کی طرف سے کارکنان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پرامن احتجاج ہی کرنا ہے؟ یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر دیا جا رہا ہے؟ بالکل، صوبائی قائدین جو ہے یہاں پر جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، جو ٹکٹ جو خواہش مند جو امیدوار ہیں ان کی جانب سے بھی اپنے جو کارکن ہیں، اپنے فالورز ہیں، ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ پرامن احتجاج کیا جائے. مختلف جو سڑکیں ہیں اس کو جو ٹریفک کے لیے بند کیا جائے اور یہاں سے جو ہیں وہ بڑی کارکنوں کی جو ٹولیاں ہیں اس کی شکل میں جو حشد نگری کے مقام ہیں وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. جی ٹی روڈ جو ہے اس کو تو بند کیا گیا ہے. ریڈ زون میں کسی کو داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تاہم جو کارکن ہیں وہ جو حشد نگری اور اس کے جو اندرون شہر ہے اس کے مقامات پر جمع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شہزاد صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. شعیب صاحب آپ سے ہی مزید بات کریں گے. آپ قانونی راستے بتا رہے تھے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس قانونی راستے کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو کل کی ایک آرڈر تھا کہ پہلے تو چیف صاحب نے کہا کہ جناب یکدم انہوں نے آئی جی صاحب کو بلا لیا، انٹیریئر سیکرٹری کو بلا لیا، بعد میں کہہ دیا کہ جناب یہ جو اریسٹ ہے یہ قانونی ہے. پھر ساتھ ساتھ کچھ آفیشلز کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگا دی. مطلب اگر میں نے اریسٹ میری قانونی ہے تو جو اس اریسٹ میں کرامت لوگ تھے، طریقے پہ بات ہوئی نا، نہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے نا، وہ تو اس پہ بات ہوئی. ٹھیک ہے. اب وہ اس کے بعد ایک تو پی ٹی آئی کے پاس یہ ہے کہ اس ہائی کورٹ کے آرڈر کو آپ نے چیلنج کرنا ہے سپریم کورٹ، اور وہ جا رہے ہیں. دوسرا ان کو ایکسس چاہیے، ان کو عمران خان کے پاس ایکسس چاہیے، تو دے نیڈ ٹو گو ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ ان اے ریٹ جورسڈکشن، اپلائی کریں جی ہمیں ان کی جان کو رسائی دی جائے، ان کو رسائی دی جائے، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اسی وقت آرڈر. اچھا، اس میں ایک اور معاملہ بھی ہے. مزمل سہروردی صاحب ساتھ موجود تھے، ان سے میں سوال کیا، چونکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ جو دوسرا کیس ہے توشہ خانہ ریفرنس، اس میں فرد جرم عائد ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ تحویل میں نیب کی ہو نہیں سکتی. آپ کی رائے اس میں کیا ہے؟ چونکہ سنا یہ ہے کہ دونوں کیسز میں آج دونوں کیسز میں نا عدالتیں شفٹ ہو گئی ہیں، بالکل. اور اس کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک کسٹڈی میں ہے تو دوسری پروسیڈنگ رک جاتی ہے. اچھا، یہ نہیں ہوتا. وہ آپ سائملٹینیسلی نا وہ پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہیں. تو ان دونوں کیسز میں توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم عائد والی بات بھی بتائی گئی کہ اس میں کس طرح چلے گا معاملہ آگے، اور اگر یہ جو جس میں گرفتار کیا گیا ہے القادری یونیورسٹی ٹرسٹ، اس میں آج کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں تو آج ریمانڈ مانگیں گے، اور دوسرے میں فرد جرم عائد ہو جائے گی. جس سے بچ رہے تھے خان صاحب بچ رہے تھے. انڈائٹمنٹ ہے نا، یہ آفیشیل چارج ہوتا ہے. جب آپ کے اوپر آفیشیل چارج کورٹ لگا دے تو پھر وہ منطقی انجام تک ہی جاتا ہے، درمیان میں اس پہ سٹے نہیں آتا. ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے نا، بہت ساری چیزوں میں بہت ساری انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، بہت ساری کرپشن کے چارجز پکڑے جا سکتے ہیں، لیکن اس پہ عدالتیں سٹے دے دیتی ہیں. لیکن ونس انڈائٹمنٹ ہیز بین کمیٹڈ، اس کے بعد آپ کا پھر لوجیکل کنکلوژن ہوتا ہے، یا آپ اس میں بری ہوتے ہیں یا آپ اس میں کنوکٹ ہوتے ہیں. تو یہاں یہ سچویشن ہے. تو ایک تو ریمانڈ اپلائی کیا جائے گا، ان کے پاس یہی آپشنز ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے، عدالتوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. عدالتوں نے آج اگر ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کرنی ہے، اٹ ڈز ناٹ میٹر کون ہے آگے. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر توشہ خانہ کا کیس ہے، آپ اس کو، لوگوں نے فیس کیا نا اس ملک میں ٹرائل، آپ اس کو فیس کریں. جہاں تک یہ 190 ملین کا ایشو ہے، اس کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. اٹ از ناٹ اے ویری ایزی تھنگ. میں نے کہا بہت سادی سی بات ہے کہ 190 ملین برٹش گورنمنٹ نے گورنمنٹ آف پاکستان کو دیے. وہ پیسے کس کے تھے؟ سٹیٹ کے تھے. بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا کہ یہ منی لانڈر ہو کے پاکستان سے آئی ہے. اٹ ڈز ناٹ بلانگ ٹو اینی ون ایلس، اٹ بلانگس ٹو اسٹیٹ آف پاکستان. وہ آپ نے پیسے کدھر کر دیے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی آ گیا کہ اگر کیبنٹ نے ڈیسیژن کیا تو وہ نیب میں چیلنج نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کی بدنیتی ہے، آپ کی میلا فائٹی ہے اس میں، تو وہ بھی چیلنج ہوگا. دوسرا بڑی امپورٹنٹ بات ہے شعیب، جی اس القادر ٹرسٹ کے جو ارد گرد کریکٹرز تھے نا، دیکھیں کون ہے؟ شہزاد اکبر، زلفی بخاری،
मलिक रियाज, बाबर एवान, फरग होगी, इन कैरेक्टर्स के बारे में आई वाज अबाउट टू आस्क, ये भी गिरफ्तार होंगे? मतलब ये लोग हैं ना, बुशरा बीबी, ये लोग कौन है? आप इनका कैरेक्टर चेक कर लें। मतलब मैं शहजाद अकबर साहब बैरिस्टर हैं, आई हैव नेवर सीन कोर्ट, मैंने जिंदगी में उनको अदालत में नहीं देखा। मैं 26 साल से वकालत कर रहा हूं। बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं, आप खुद जज कर लें कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। चलिए वो तो जातियात पे हम नहीं बात करेंगे, कैरेक्टर पे या किसी और चीज पे, उस पे हमें जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस वक्त जो केस के हवाले से बात कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस हमने देख भी लिए कि कितने सारे केसेस, अब तो पता नहीं गिनते रहे वो तो 200 के करीब तो मेरे ख्याल में पहुंच चुके होंगे। इसके अलावा कौन से ऐसे केसेस है जो कि इमरान खान साहब के लिए इस वक्त खतरनाक साबित हो सकते हैं? देखिए, लोग तो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो जो उनकी बेटी का केस है, मैं नहीं समझता कि वो केस उसमें इतनी जान है। उसकी वजह ये है, ना वालिद साहब क्लेम कर रहे हैं, ना बेटी क्लेम कर रही है, और मैं और आप कौन होते हैं? सही बात ठीक है। लेकिन अब गार्डियनशिप का इशू है ना, जो इशू होता है, आपने अगर आज गाड़ी रजिस्टर करानी है तो आप सीडीए तो नहीं जाओगे ना, आपने प्रॉपर्टी रजिस्टर करानी है तो आप सीडीए जाओगे। तो इसी तरह है कि गार्डियनशिप का इशू चल रहा है, ना बाप क्लेम कर रहा है, सो कॉल्ड बाप, ठीक, ना बेटी क्लेम कर रही है, वो नहीं है। तोशा खाना में भी इशू ये चल रहा है कि आप उसको इन्वेस्टिगेशन, लॉजिकल कंक्लूजन पे शोएब आप चीजों को लेके चलोगे ताकि वो मामला खत्म हो ना। अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपको सजा होगी, आप नहीं है तो बरी हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदालतों का है। ठीक है, अभी मतलब कभी एट दिस पॉइंट वैसे भी, और एट दिस पॉइंट स्पेसिफिकली अदालतों ने फैसले करने और उसको स्पीडी जस्टिस करना है। और अदालत में जज को अगर ये यकीन हो जाए शोएब के उससे पूछ गछ अगर यहां ना हुई तो आगे होगी, अदरवाइज आप उसको नहीं कन्विंस कर सकते। ठीक है, शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे, इस अहम मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जानना चाह रहे हैं सर कि इस वक्त जो हालात हैं, ज़रा जिम्मेदारी की बात भी हम करते हैं, हालात यहाँ तक कैसे पहुंच गए, स्टेटमेंट्स क्या रही, बयानात किस तरह से रहे, प्रोपेगेंडा, नैरेटिव, एवरीथिंग। इस वक्त तमाम इदारों की, सियासी जमातों की बहरहाल ये जिम्मेदारी तो बनती है कि वो मिल बैठकर इन मामलात के हल की तरफ जाएं, जो कि पाकिस्तान की बात सबसे पहले होनी चाहिए। सर कौन कर सकता है, इनिशिएट कौन करेगा इस मामले को कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं? देखें, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हुकूमत वक्त की। ठीक है, कि हुकूमत का काम है कि वो हालात को नॉर्मलाइज करे, क्योंकि अवाम ने मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए आपको चुन लिया। अब आपने अवाम के लिए क्या किया? क्या आपने एक साल में अवाम के लिए कुछ किया? क्या आपने हालात को बेहतर किया? क्या आपने पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउन किया? और इसके साथ इस वक्त जबकि हमारी इकॉनमी का ये बुरा हाल है, क्या फर्दर फिर आपने कन्फ्रंटेशन की हुई है कोर्ट्स के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ? 14 मई का डिसीजन आने वाला है। इस वक्त ये इस तरीके से अरेस्ट की जरूरत थी? आई डू एग्री कि इमरान ने बहुत गलती की है, नेशनल में रिजाइन कर दिया, पंजाब के पीके असम्बली आपके पास से आपने तोड़ दी, उसके बाद आपने फौज के खिलाफ बहुत गलत बयानी की, आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया, अवाम को उकसाया, अवाम को नाराज किया। बट इस स्टेज के ऊपर जबकि IMF वर्ल्ड में आपको 17 मई को बोर्ड मीटिंग में भी नाम नहीं डाला, बजट आने वाला है। ठीक है, क्या इस वक्त इससे हालात बेहतर होंगे या हालात खराब होंगे? क्या आपने इसको एनालिसिस किया कि इसको फिर अगर आपने अरेस्ट करना ही था इमरान को, देयर वाज अ सिंपल वे, आप पुलिस जाए और बाहर निकलते हैं, रास्ते में ट्रैफिक लाइट पे कहीं रोक लें, अरेस्ट कर लें। आपको इतना ह्यूमन क्राई करके जिस तरीके से इससे होता है, लोग तमाम पार्टी के लिए इंस्टिगेट होते हैं, और वो इंस्टिगेट इस लेवल पे जाके हुए कि एक दिन पहले ISPR ने कहा था जी कि आप हमारे सीनियर ऑफिसर के बारे में ऐसे बात नहीं करें, वरना आप कानूनी जोरा कोई करें या हम करेंगे। तो आपने ये करके क्या शो किया कि फौज इज इन्वॉल्व? फौज हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। आपके सामने राना सनाउल्लाह, ये बहुत अहम पॉइंट है सर आपका, कि आपने जो आगाज के गुफ्तगू किया हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, अभी जो सारा आपने एक डिपिक जो आपकी गुफ्तगू से हो रहा है कि हुकूमत बहरहाल इसमें ज्यादा जिम्मेदार है हालात यहां तक पहुंचाने में। जी, और साथ बेनिफिशरी कौन है? देखें ना, बात यह कि इस वक्त इसको सारे स्टेज में बेनिफिशरी कौन है? हुकूमत PMLN इज अ बेनिफिशरी, अवाम और उसके बाद आर्मी को आपस में आपने कंफ्लिक्ट, जो कि आर्मी ने बड़ा रिस्ट्रेंट शो किया। आई थिंक आई मस्ट गेट क्राउडेड के नो डाउट तो नोबडी वाज देयर टू कन्फ्रंट, बिकॉज फौज के जो जवान है देयर
ट्रेन टू शूट, और इसलिए उनको नहीं रखा गया, ठीक है। और यही एक दुश्मन का नैरेटिव भी है। मे भी PMLN को भी बेनिफिट है, उन्होंने पुराना स्कोर मेरे ख्याल में किया है। ये मिल के पॉलिटिकल पार्टी ने फौज के खिलाफ, जो कि इट इज वेरी वेरी सीरियस एंड आई टेक इट वेरी सीरियस। हारिस साहब, जहां पर जब तनकीद हो रही थी, इमरान खान साहब की तरफ से भी तनकीद हो रही थी, सोशल मीडिया पे भी तनकीद हमने देखी उनकी जानिब से, तो उस टाइम पर क्या मामलात हल करने का नहीं सोचा गया? उनसे बातचीत के लिए किसी ने कदम नहीं बढ़ाया कि मामला यहीं पर ठीक किया जा सके? ये हुकूमत को नजर देखें, फौज में से ये पॉलिटिकल वो बड़ा रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं। ये हुकूमत का काम था कि आप आर्मी को भी एम्बेरसमेंट करें एंड डोंट सिट विद द पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन के साथ। क्यों नहीं बैठे आप? आपने मुज़ाकरा तो क्यों नाकाम किया? आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई क्यों किया? क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। आपने आज आप और बैठे हुए, आप दोनों बैठे हुए हैं, एक बताएं कि इस हुकूमत ने पूरे 1-1.25 साल में एक अवाम के लिए काम किया? कोई किस लिए आए थे? इमरान की हुकूमत हटा दी थी कि जी हम आए, रियासत बचा ली, क्या रियासत को नुकसान किया? आपने अपने पर्सनल जो चीजें क्लियर करनी, जो इमरान का नैरेटिव था, आपने काउंटर नैरेटिव को बिल्ड किया कि देखें नहीं, हमने डॉलर कम कर दिया, हमने गैस कम कर दी, हमने बिजली कम कर दी, हमने पेट्रोल कम कर दिया, हमने आपको रिलीफ दे दी, हमने कीमतें कम कर दी। सो वी जस्टिफाइड कमिंग इन, नाउ वी हैव डन एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर इलेक्शन। आपके इलेक्शन में जाने के लिए कोई रीजन है? जी, कोई एक बताएं कि आप इलेक्शन में वोट आवाम क्या मांगेंगे? ये बड़ा अहम पॉइंट आप रेज करें सर, और बड़ा एक मैं कहूंगा कि जो आपने जुमला कहा ना कि तमाम सियासी जमातें जिम्मेदार हैं, और इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस जमातों की ही बनती है कि वो इन हालात पर काबू पाने के लिए अपनी अपनी एफर्ट्स करें। शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। करेला दादा जान को खाना पड़ेगा।